بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو PMTC آن لائن لیکچر روم. عزیز طلبہ السلام علیکم. میں مس سمر خورشید، اردو لیکچرر، پشاور ماڈل ڈگری کالج گرلز برانچ پشاور. عزیز طلبہ، آج میں نے سال دوم کی اردو اختیاری کی درسی کتاب میں سے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے غالب بحیثیت شاعر. اپنے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ناقدین کی آراء پیش کرتی ہوں کہ ان کے خیال میں غالب اردو ادب میں کس معتبر ہستی کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں، یا غالب نے اردو ادب میں اپنا کیا مقام حاصل کیا. بقول رشید احمد صدیقی، مجھ سے اگر پوچھا جائے کہ ہندوستان کو مغلیہ سلطنت نے کیا دیا تو میں بے تکلف یہ 3 نام لوں گا: غالب، اردو اور تاج محل. ڈاکٹر عبادت بریلوی غالب کے بارے میں کہتے ہیں: غالب کی بڑائی اس میں ہے کہ انہوں نے متنوع موضوعات کو غزل کے سانچے میں ڈھالا ہے. اب ہم آتے ہیں مرزا اسد اللہ بیگ غالب کے تعارف کی طرف. مرزا اسد اللہ خان غالب کالا محل آگرہ میں 1797 میں پیدا ہوئے. ان کے آباء و اجداد سمرقند سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے اور ان کا خاندان حسب و نسب کے اعتبار سے ترک مغل تھا. غالب کے والد مرزا عبداللہ بیگ کا عقد ایک فوجی افسر کی بیٹی عزت النساء سے ہوا. 1802 میں ان کے والد وفات پا گئے اور ان کی سرپرستی ان کے چچا نصر اللہ بیگ نے لے لی، مگر تقریباً 4 سال بعد ہی ان کے چچا بھی وفات پا گئے اور ان کی کفالت کی ذمہ داری ان کے نانا خواجہ غلام حسین نے قبول کر لی اور اپنے نانا کے ہاں غالب کو ہر طرح کی آسائش حاصل تھی اور یہ دور غالب کی زندگی کا بہترین دور تھا. تقریباً 13 سال کی عمر میں غالب کی شادی ہوئی اور انہوں نے اپنے آبائی وطن کو خیر آباد کہہ کر دہلی میں رہائش اختیار کر لی. شادی کے بعد مرزا غالب کے اخراجات بڑھ گئے اور وہ مقروض ہو گئے. مالی پریشانیوں کی وجہ سے انہوں نے قلعہ میں ملازمت اختیار کر لی اور مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے انہیں نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ کا خطاب عطا فرمایا. آخری عمر میں غالب شدید بیمار رہنے لگے اور 15 فروری 1869 کو خالق حقیقی سے جا ملے. اب آتے ہیں غالب کی شاعرانہ کلام کی اہم تصانیف کی طرف. دیوان غالب، اس میں مرزا غالب کا اردو کلام شامل ہے جس میں غزلوں کے علاوہ قصائد، قطعات اور رباعیات ہیں. دستمبو، اس کتاب میں 1850 سے لے کر 1857 تک کے حالات درج ہیں. یہ کتاب فارسی میں ہے جو پہلی بار 1858 میں
شائع ہوئی اور اردو زبان میں اس کا ترجمہ خواجہ احمد فاروقی نے کیا۔ مہر نیمروز، تیمور سے ہمایوں کے عہد تک کے حالات لکھے گئے، پھر بادشاہ کی فرمائش پر حکیم احسن اللہ خان نے حضرت آدم سے چنگیز خان تک کی تاریخ مرتب کی، جسے غالب نے فارسی میں منتقل کیا۔ قاطع برہان، فارسی لغت برہان قاطع از مولوی محمد حسین تبریزی کا جواب ہے۔ قاطع برہان کی اشاعت 1861 میں ہوئی، بعد میں اعتراضات کا اضافہ کر کے غالب نے اسی کو درفش قاویانی کے نام سے 1865 میں شائع کیا۔ میخانہ آرزو، فارسی کے کلام کا پہلا ایڈیشن 1845 میں اسی نام سے چھپا، پھر بعد میں کلیات کی شکل میں کئی ایڈیشن چھپتے رہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھی غالب کی شاعرانہ کلام کی اہم تصانیف کا ذکر۔ اب ہم آتے ہیں غالب کی شاعرانہ خصوصیات کی طرف۔ غالب بحیثیت شاعر ایک ایسی شخصیت ہیں جو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہیں۔ وہ ایک مکمل دور ہیں، ایک منفرد انداز فکر کے بانی ہیں۔ ان کی شاعرانہ عظمت کو ہر دور میں تسلیم کیا گیا، اور غالب خود بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسے ایک جگہ پر غالب نے فرمایا ہے، اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور آفاقی لہجہ۔ غالب ایک فرد نہیں، ایک نسل ہے۔ وہ دلچسپ لمحوں کا ترجمان نہیں، ایک پورے دور کا نمائندہ ہے، ایک ایسے دور کا جذباتی ترجمان ہے جو ابھی ختم نہیں ہوا۔ آج کا انسان جس محرومی، بے یقینی اور مختلف مسائل سے دوچار ہے، غالب نے اپنی شاعری میں انہی تمام کیفیتوں کو سمو دیا ہے۔ ندرت خیال، خیال کی ندرت غالب کی بہت اہم خصوصیت ہے۔ وہ غزل کے انوکھے مضامین کو زیادہ مؤثر اور شگفتہ بنانے کے لیے خوبصورت تراکیب اور استعارات کا استعمال کرتے ہیں۔ فکر و فلسفہ، غالب کا مزاج فلسفیانہ ہے۔ وہ حیات و کائنات کے مختلف پہلوؤں پر مفکرانہ اور حکیمانہ خیالات رکھتے تھے۔ جدت ادا، غالب ذہنی اور طبعی اعتبار سے انفرادیت پسند تھے، کسی کی تقلید کرنا انہیں پسند نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی شاعری میں ہمیں خیالات کی رنگا رنگی نظر آتی ہے۔ انسانی نفسیات سے آگاہی، غالب فطرت انسانی اور نفسیاتی انسانی سے گہری واقفیت رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ زندگی اور اس کے مصائب و وسائل کو حقیقت پسندانہ نظر سے دیکھتے تھے۔ مضمون آفرینی، غالب کے نزدیک شاعری محض قافیہ پیمائی نہیں بلکہ مضمون آفرینی ہے۔ وہ اشعار میں خیال اور جذبات و احساسات کی باریکیوں کو خوبصورت انداز میں بیان کرتے تھے۔ جیسے ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ اعجاز و اختصار،
غزل میں بات ڈھکے چھپے انداز میں بیان کرنا بنیادی خصوصیت ہے۔ غالب کم سے کم الفاظ میں بڑے سے بڑے مضمون یوں ادا کرتے گویا دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہو۔ شوخی و ظرافت اور طنز و مزاح۔ شوخی و ظرافت اور طنز و مزاح غالب کی شخصیت کا خاصہ ہے۔ عملی زندگی میں وہ خوش باش انسان تھے، اسی لیے حالی نے انہیں حیوان ظریف کہا ہے۔ تصوف۔ غالب کوئی صوفی شاعر نہ تھے مگر پھر بھی ہمیں ان کے کلام میں تصوف کے مضامین نظر آتے ہیں۔ تصور عشق۔ غالب کے ہاں حسن و عشق کے تصورات اگرچہ وہی ہیں جو صدیوں سے اردو اور فارسی شاعری میں اظہار کیے جاتے ہیں، تاہم غالب کی فطری جدت پسندی نے ان کو صرف انہی موضوعات تک محدود نہیں رکھا بلکہ اپنے ذاتی تجربات و محسوسات کی روشنی میں حسن و عشق کے بارے میں انہوں نے اپنی انفرادیت قائم کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غالب کو فارسی زبان پر بڑا عبور حاصل تھا، اس لیے ان کی شاعری میں فارسی زبان کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ خود فارسی شاعری کے بلند پایہ شاعر بھی تھے اور فارسی کو اردو سے زیادہ اہمیت دیتے تھے، چنانچہ فارسی زبان کے اثر سے ان کی زبان میں شیرینی، حلاوت اور شگفتگی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ انہوں نے فارسی الفاظ استعمال کر کے اور ان کی تراکیب تراش کر کے نہ صرف اردو زبان کے دامن کو وسیع کیا بلکہ اپنی شاعری میں بھی ایک نکھار اور رعنائی پیدا کی۔ عزیز طلباء، غالب کے بارے میں آج آپ کو معلومات فراہم کر دی گئی ہے۔ اب دی گئی معلومات اور کتاب سے پڑھائی کر کے آپ استفادہ حاصل کرتے ہوئے کم از کم 20 معروضی سوالات تحریر کریں۔ شکریہ۔